تقریروں اور نثر کے ذریعے جو پیغام دیا جاتا ہے اس سے زیادہ پرتاثیر پیغام جو ہوتا ہے وہ شاعری کے ذریعے ہوا کرتا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ سچی شاعری، اچھی شاعری اور بڑی شاعری بے خبری سے باخبری کے راستوں کا سفر ہوا کرتی ہے. وہ عوام کے ذہنوں کو بیدار کرتی ہے. کن کن مواقع پر کس کس طرح کے مشورے قوم کو دیے جانے چاہیے، شاعری کے وسیلے سے وہ مشورے بھی دیے جاتے ہیں. گزشتہ 30-35 برسوں سے ہماری اسٹیج کا ایک شاعر جو بہت ہی مفکرانہ طور پر عوام کے ذہنوں کو بیدار کر رہا ہے، جس نے کبھی یہ کہا تھا کہ اب کے جو فیصلہ ہوگا وہ یہیں پر ہوگا، ہم سے اب دوسری ہجرت نہیں ہونے والی، اس شخص سے ہم پھر امید کرتے ہیں کہ اس نازک موقع پر شاعری کے وسیلے سے قوم کے نام اس کا کیا پیغام ہے، اور اسے آواز دینے سے پہلے ادب سے اس کا نام یوں لیتے ہیں کہ ڈائس پر جناب ڈاکٹر راحت اندوری کو آواز دیتا ہے. جی بہتر ہے، بہت ہی بہتر ہے. اچھا پہلے یہ بتائیے ادھر آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ آ رہی ہے نا؟ ورنہ یہ ہوتا ہے کہ جس شاعر کو ہوٹ کرنا ہوتا ہے وہ آوازیں آنے لگتی ہیں، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ وہاں تک پہنچ رہی ہے آواز. دیکھیے ایسا ہے کہ میں غزل کہنے کی کوشش کرتا ہوں، ابھی تک کامیاب ہوا ہوں یا نہیں ہوا ہوں یہ آپ جانیں، لیکن میرا ایمان ہے کہ غزل کہنے کے لیے، غزل پڑھنے کے لیے، غزل سننے کے لیے اور غزل سنانے کے لیے تھوڑا بہت بچلن ہونا ضروری ہوتا ہے. اور اس سے بڑا کام کر کے ہماری شاعرہ گئی ہیں، میرا نام لکھ کے آگے تیرا نام لکھ دیا، آپ لوگ بہت خوش ہوئے. تو میں تھوڑی دیر یہیں سے شروع کرتا ہوں، تھوڑی دیر یہیں سے شروع کرتے ہیں، پھر مجھے جہاں جانا ہے وہاں چلا جاؤں گا. لیکن یہ ذرا سا موڈ ہے آپ کا بھی اور میرا بھی، تو بہت مزہ آ جائے گا. اوکے، نوجوانوں کی تعداد زیادہ ہے تو نوجوانوں سے شروع کرتا ہوں، لیکن تم نوجوان نہیں، تم بچے ہو، تو زیادہ کوشش مت کرنا سمجھنے کی. کائے کے راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا. کیا کہنے، ابھی پتا چلے گا کہ کیا ہے، نیا ہے کہ پرانا ہے. راز جو کچھ ہو اشاروں میں بتا بھی دینا، ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. اس کا مطلب نیا ہے، اس کا مطلب بالکل نیا ہے. ہاتھ جب اس سے ملانا تو دبا بھی دینا. کلام بھائی، کہ نشہ ویسے تو بری شے ہے، مگر راحت سے شعر سننا ہو تو تھوڑی سی پلا بھی دینا. نشہ اچھا سنو یار، اچھا سننے کی عادت ڈالو. نئے پرانے کے چکر میں پڑ جاؤ گے تو بہت گڑبڑ ہو جائے گی. نشہ ویسے تو بری شے ہے، مگر راحت سے شعر سننا ہو تو تھوڑی سی پلا بھی دینا. سنے کہ میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے. کیا کہنے، میری سانسوں میں سمایا بھی، میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. میری سانسوں میں سمایا بھی بہت لگتا ہے، اور وہی شخص پرایا بھی بہت لگتا ہے. اس سے ملنے کی تمنا بھی بہت ہے، لیکن آنے جانے میں کرایہ بھی بہت ہے. ٹھیک ہے، نیا ہے پرانا ہے. محبت کے سفر میں، اب آ جانا میری گرفت میں، میری گرفت میں آ جاؤ گے تو اگلا شعر پڑھوں گا. محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں. کیا کہنے، واہ واہ واہ. محبت کے سفر میں
کتنے محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں، محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں۔ دعائیں ان میں ہوتی تھیں، دوائیں ان میں ہوتی تھیں، مگر اب سادھووں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں۔ محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں۔ جیسا مجھے سنتے ہیں ویسا سنو گے تو میں ویسے ہی سنا دوں۔ خدا کی قسم اگر مجھے لگے گا کہ آپ شعر سن رہے ہیں تو میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں شعر سنا دوں گا، بس مجھے لگ جائے کہ شعر سن رہے ہیں آپ، مجھے لگ جائے کہ آپ شعر، میں نہیں تالیاں مت بجائیے، میں اپنی قوم کے لوگوں سے تالی نہیں پٹوا سکتا، یہ میں تالی نہیں پٹواؤں گا، میرے نوجوان تالیاں ٹھوکیں مجھے بالکل منظور نہیں ہے۔ محبت کے سفر میں کتنے پیچ و خم نکلتے ہیں، لہو منظر نکلتے ہیں، لہو موسم نکلتے ہیں۔ کیا کہنے دعائیں ان میں ہوتی تھیں، دعائیں ان میں ہوتی تھی، دوائیں ان میں ہوتی تھی، مگر اب سادھووں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں، مگر اب سادھووں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں۔ میں عزیز بھائی کی اور میرے پیارے بھائی انور بھائی کی تقریر نہیں سن سکا، مجھے اس کا افسوس ہے، لیکن شاید میں ان کی تقریر کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ مگر اب سادھوؤں کی جھولیوں میں بم نکلتے ہیں، بے ہم وطن ہیں، آپ کردار ہیں، جتنے لوگ میرے سامنے ہیں جو میری آواز سن رہے ہیں، ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے۔ کیا کہنے، واہ واہ واہ، ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے، پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے۔ ہم وطن ہیں، انہیں بے سود نہ سمجھا جائے، پیار کے پھولوں کو بارود نہ سمجھا جائے، جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں، لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے۔ جو ہے مجرم انہیں سولی پہ چڑھا دیں، لیکن ہر مسلمان کو داؤد نہ سمجھا جائے۔ عرض کر رہا ہوں کہ حوصلہ ہے اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے۔ کیا کہنے، پہلے 3 شعر اور سن لیں، اس کے بعد یہ غزل سناؤں گا۔ ان لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں، پڑھے لکھے لوگ بھی یہاں پر کافی تعداد میں مشاعروں میں بھی ہوتے ہیں، بھی ہوتے ہیں، تو ان لوگوں سے میں معافی چاہتا ہوں کہ جو اردو زبان کو چونے کی ڈبی میں بند کر لیتے ہیں اور شیروانی کے اندر کی جیب میں ڈال لیتے ہیں اور اوپر سے شیروانی کے بٹن بند کر لیتے ہیں، میں ان سے معافی چاہتا ہوں۔ میرا ماننا ہے کہ زندہ زبانوں کو تازہ ہواؤں کی ضرورت ہوتی ہے، بے شک، جب تک تازہ ہوائیں نہیں ملیں گی تب تک میرا خیال ہے زبانیں زندہ نہیں رہیں گی۔ بس یہی، میں جو بول رہا ہوں، میں جو بولتا ہوں اسی کو اردو سمجھتا ہوں اور اسی میں لکھتا ہوں۔ اگر آج وہ اردو زبان نہیں ہے تو کل وہی اردو زبان ہوگی جو میں آج بول رہا ہوں، بس اس بات کا خیال رکھیں۔ ارشاد، کیا ہے کہ جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا، جو طور ہے دنیا کا، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو، جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور۔ یار آپ لوگ بھی میری جان، کبھی کبھار یار، کیا مجھے آپ سے داد لینے کے لیے ضروری ہے کہ میں مڑوں ہوں؟ رات بھائی جو طور ہے دنیا کا اسی طور سے بولو، بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو، ذرا زور سے بولو، آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، ہونٹوں پہ کچھ ہے۔ کیا غزل سننے والوں، آنکھوں میں ہے بحروں کا علاقہ ہے ذرا زور سے بولو، آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ، ہونٹوں پہ کچھ ہے، یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو، آنکھوں میں ہے کچھ، دل میں ہے کچھ،
ہوٹوں پہ کچھ ہے، यूं बोल रहे हो تو کسی اور سے بولو. اور دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یہ اخبار کے بڑے ذمہ دار اور اخبار کے سلسلے سے یہ مشاعرہ ہے. اخباروں نے یہاں تک بھی، میڈیا نے ہمارے اردو مشاعروں کے بارے میں یہاں تک کہہ دیا کہ اردو مشاعروں میں لادین کو اور صدام کو پروموٹ کیا جاتا ہے. میں بتاتا ہوں کہ اردو مشاعروں میں یہ شعر بھی پڑھا جاتا ہے جو میں آج پڑھا ہوں. ذمہ داران صحافی جو یہاں موجود ان کے سامنے عنایت. اور میں یہ لکھ کے بھی دے سکتا ہوں. ایک صاحب ابھی آئے تھے، انہوں نے کہا تھا کہ یہ شعر کل سہارا میں چھپنا چاہیے. تو میں نے کہا تھا کہ آپ لکھ کے دے دیجیے، اگر املا صحیح ہوگا تو چھپ جائے گا انشاءاللہ. لیکن میں لکھ بھی سکتا ہوں. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. یوں بول رہے ہو تو کسی اور سے بولو. اور دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. کیا کہنے یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. واہ 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 واہ. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. دلی میں ہم ہی بولا کریں امن کی بولی. یارو کبھی تم لوگ بھی لاہور سے بولو. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو ادھر دیکھ، دونوں ادھر دیکھو میری طرف دیکھو، وہ بعد میں دیکھنا ہے. ادھر دیکھو، اپنے دونوں میری طرف دیکھو. وہ ٹک ٹکی باندھے میں خدا کی قسم بالکل ہل ہی نہیں رہے ہیں. کمال ہے. بالکل ہل ہی نہیں رہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. کیا کہنے اپنے ہاتھوں کو وہ پتوار بھی کر سکتا ہے. حوصلہ ہے تو ندی پار بھی کر سکتا ہے. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. جرم خود کرنا اور الزام کسی پر دھرنا یہ نیا نسخہ ہے، بیمار بھی کر سکتا ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. واہ 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 واہ. رات بھائی زندہ باد. حکومت ہے جو انعام بھی دے سکتی ہے. ایک قلندر ہے جو انکار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا، جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. جاگتے رہیے کہ آواز لگانے والا لوٹنے والوں کو ہوشیار بھی کر سکتا ہے. شاعری سننے والے سنو کہ ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو، ڈھونڈتا پھرتا ہے تو دیر و حرم میں جس کو، موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. دیر و حرم میں موند لے آنکھ تو دیدار بھی کر سکتا ہے. صاحب ایک 4 شعر کی چھوٹی سی غزل پڑھوں گا جو میری تازہ غزل ہے. کوئی ہنگامے کی غزل نہیں ہے، کوئی تالیوں کی غزل نہیں ہے، کوئی چیخ کی غزل نہیں ہے، کوئی پکار کی غزل نہیں ہے، لیکن غزل ہے. عنایت رات بھائی. اگر غزل سننے آئے ہیں تو ارشاد. اور جو غزل سننے نہیں آئے وہ سنیں اور سمجھیں اور سیکھیں کہ غزل کسے کہتے ہیں. بچوں کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بات. سنیں کہ اس قدر پیار کی بارش ہو، اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. کیا کہنے واہ اس واہ. قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلی آؤ، میں بادل ہو جاؤں. واہ واہ. اگر یہ ایسا سن رہے تو مزے ہی آ جائے گا. اگر ایسا سن لیا تو مزے ہی آ جائے گا. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں. تم گھٹا بن کے چلی آؤ، میں بادل ہو جاؤں. ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو، وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جائے. واہ واہ. ڈھونڈتے ڈھونڈتے بھائی واہ واہ. رات بھائی اگر زندہ یہ باد. آپ یہ سننے آئے تو ہم سے کیوں چورن بکواتے ہو؟ یہ شاعری سنا رہا ہوں میں اور آپ شاعری سن رہے ہیں.
میں معافی چاہتا ہوں کہ اگر میں نے ابھی کوئی ڈمرو ومرو بجایا ہو تو میں معافی چاہتا ہوں آپ سے. آپ شاعری سن رہے ہیں. اس قدر پیار کی بارش ہو کہ جل تھل ہو جاؤں, تم گھٹا بن کے چلی آؤ, میں بادل ہو جاؤں ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک عمر گزاری جس کو وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں, وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. اور گھر میں بیٹھا ہوں وہ اگر سامنے آ جائے تو پاگل ہو جاؤں. گھر میں گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جائے. واہ واہ, گھر میں زندہ باد زندہ باد. گھر میں بیٹھا ہوں چمکتے ہوئے سونے کی طرح. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. دیکھیے ایک لفظ چاک, وہ کمہار جو چاک جو گھومتا ہے اس پر جو برتن بنائے جاتے ہیں, کمہار جو بناتا ہے اسے کہتے ہیں چاک. اب اس شعر کا مزہ لیجیے گا. میں جو صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو, سنیے گا بھائی, صرافے میں آ جاؤں تو پیتل ہو جاؤں. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی. کیا کہنے ہیں, واہ واہ. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, تم اگر ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جائے. واہ 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 واہ. منتظر چاک پہ ہے میری ادھوری مٹی, تم اگر ہاتھ لگا دو تو مکمل ہو جاؤں. اور مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں, مجھ کو بیساکھیاں کاندھے پہ لیے پھرتی ہیں. اس سواری سے تو اچھا ہے میں پیدل ہو جاؤں. ارے راج بھائی, ارے واہ. اب تو تھوڑا آپ موڈ میں آئے راحت بھائی, ابھی بہت محبت سے سن رہے ہیں لوگ. واقعی میں سلام کر رہا ہوں. بستی میں ایسے کہاں موقع ملتے ہیں, سب نہ جانے کیا کیا کر کے چلے جاتے ہیں. 30-40 سال سے پتہ ہی خدا کی قسم شعر ہی نہیں سنانے کا موقع آتا. سنے کہ کھڑے ہیں مجھ کو خریدار. جو شروع کا چورن ہے اسے کاٹ دینا, شروع کا جو چورن تھا اسے کاٹ ایڈٹ کر دینا اس کو. یہ شاعری سن رہے ہیں تو بس مزہ آ رہا ہے. راج بھائی یہ شاعری سن رہے ہیں تو میں انہیں سلام کرتا ہوں. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے. میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. کھڑے ہیں مجھ کو خریدار دیکھنے کے لیے, میں گھر سے نکلا تھا بازار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں, قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. قطار میں کئی نابینا لوگ شامل ہیں امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے. اب یہ شعر سننا دوستوں, میرا پسند کا شعر ہے یہ. امیر شہر کا دربار دیکھنے کے لیے ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے. ارے واہ 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 واہ. ہزاروں بار ہزاروں کی سمت دیکھتے ہیں. ترس گئے تجھے ایک بار اخبار والوں ایک شعر پڑھ رہا ہوں. ترس گئے تجھے ایک بار دیکھنے کے لیے, ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. ہر ایک حرف سے چنگاریاں نکلتی ہیں. کلیجہ چاہیے اخبار دیکھنے کے لیے. ارے واہ واہ